إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حضرات محترم، انسان کی زندگی ایک تسلسل سے نہیں گزرتی، اس میں کبھی خوشی آتی ہے کبھی غمی آتی ہے۔ کوئی دن دوستوں کے ساتھ ہنس مکھ گزر جاتا ہے اور کوئی پریشانی کے اندر گزر جاتا ہے۔ ایک طرح کے ایام انسان کی زندگی میں نہیں رہتے، اور جتنا کوئی اہم معاملہ ہو اس معاملے کے اعتبار سے انسان اپنی مصروفیات طے کرتا ہے۔ کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو وہ ایک طویل عرصہ پہلے اس کی کوشش شروع کر دیتا ہے، مائیں بچوں کے لیے چیزیں بنانی شروع کر دیتی،
بیٹا جوان ہوتا ہے، باپ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اب اس کو کون سا کاروبار کروانا ہے، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے کسی طرح، کہ ایک وقت آئے گا جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا اور یہ جوان ہوگا، اس شادی کے بعد اس کی جو ذمہ داری ہیں یہ کیسے نبھائے گا۔ وہ اس اعتبار سے سوچنا شروع کر دیتا۔ اور اگر کسی اور کے گھر کوئی شادی ہو تو اس اعتبار سے کہ کتنا اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس اعتبار سے وہ اپنی مصروفیات طے کرتا۔ مجھے اس دن جانا ہے، میں یہ لباس پہنوں گا، اتنے وقت جانا ہے، دکان اس وقت بند کروں گا، کالج سکول سے بچوں کو اس وقت لے آؤں گا، اتنے بجے پہنچیں گے، وہاں سے یہاں واپس آئیں گے، اگلے دن یہ پہنیں گے، یہ ترتیب ہوگی۔ لیکن ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ پیش آتا ہے تو ساری ترتیبیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ موت کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو جن چیزوں کا انسان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے، اس کی اہمیت کے اعتبار سے تمام انسان اس کی تیاری کرتے ہیں، اور تمام انسانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی دے دیتا ہوں۔ رمضان کی اہمیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، تو سال کے 11 مہینے رمضان کے علاوہ میں سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شعبان کے رکھتے تھے، تاکہ جسم تیار ہو جائے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے بھی رکھتے تھے، سوموار جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن پھر بھی جسم کو ابتدائی ایام میں تیار کیا جا رہا ہے، اور آخری شعبان کے ایام میں منع فرما دیتے تھے کہ آپ کوئی روزہ نہیں رکھے گا، سوائے اس کے کہ جو مستقل سوموار یا جمعرات کا کوئی روزہ رکھ رہا ہے، بس وہ اپنے اس روٹین کو برقرار رکھے گا۔ کہ مہینے سے شروع ہوتا ہے، انسانی جسم کو عادت بنے روزے کی، اور جب مہینے کا اختتام ہے تو طبی طور پہ انسان تھوڑا سا کمزور ہوا ہوتا ہے، تو ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کر دیا کہ رمضان کی اصلاً تیاری ہو رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی رمضان کا ایک خاص استقبال کیا ہے۔ فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان آتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین ومردۃ الجن، بڑے بڑے سرکش جن اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان کا استقبال ہو رہا۔ تو اس اعتبار سے ہماری زندگیوں میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے رمضان کو جو چند دنوں بعد آنے والا ہے، جن افراد کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب کرے گا کہ وہ رمضان دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں فرما دے۔ تو اس اعتبار سے اس اہمیت کے پیش نظر ہم نے ابھی سے طے کرنا ہے کہ ہم نے اس کی کیا تیاری کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیاری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی اس رمضان کے استقبال میں جنوں کو قید کر دیا، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے 10 باتیں رکھتا ہوں، اس نیت سے کہ سب سے پہلے اس پہ میں عمل کروں، اور ساتھ آپ بھی عمل کریں اور گھر والوں کو بھی عمل کروائیں اس میں۔ سب سے پہلی چیز کہ اپنی زندگی کی مصروفیات کو کم کریں، کیونکہ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ میں اسی طرح مصروف زندگی گزارتا رہوں اور اسی مصروف زندگی کے گزرتے گزرتے ہی رمضان آئے گا میں ساری روٹین چینج کر لوں گا، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ جیسے گاڑی بہت تیز چل رہی ہوتی ہے تو پہلے سے تھوڑی بریک لگانی پڑتی ہے، قریب جا کے اچانک بریک لگائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، انسان نہیں ہضم کر سکے گا، اپنی ساری کی ساری روٹین کو تبدیل نہیں کر سکتا انسان۔ تو تھوڑی تھوڑی بریک لگانی شروع کیجیے اور زندگی میں سکون حاصل کیجیے، زندگی کے اندر عافیت اللہ تعالیٰ سے طلب کیجیے۔ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے بہترین اسلام کی علامت یہ ہے کہ وہ
لا یعنی فضول کاموں کو چھوڑ دیں. بیجا مصروفیات اپنے ذمہ لے لی ہوئی ہیں، وہ ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری ہے، اور پھر انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ ذمہ داریاں نہ نبھائیں تو کام ہی نہیں ہوگا. اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جو بندہ جتنی بھی ذمہ داریاں لیتا ہے، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے ساری ذمہ داریاں دری کی دری رہ جاتی ہیں، دنیا پھر چلتی رہتی ہے. اس لیے اچھے اسلام کی علامت اپنے اندر میں اور آپ پیدا کریں کہ جو فضول کام ہیں ان سے ہم اجتناب کریں. موبائل کا محدود استعمال کیجیے. میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ موبائل چھوڑ دیجیے. نئی ایجادات سے آنکھیں بند نہیں کرتے، اس کو چینلائز کرتے ہیں، اس کو صحیح رخ پہ لے کے آتے ہیں. روزہ رکھنے کے بعد کچن کو تالا نہیں لگاتے، اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں کہ روزہ رکھ لیا فریج بند کر دیں، کچن بند کر دیں. ایسے نہیں ہوتا. یہ چیز آ گئی ہے، کمپیوٹر آ گیا ہے، موبائل آ گیا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اب اس کو رخ صحیح دینا ضروری ہے. جب آپ بچوں سے کہتے ہیں یہ موبائل رکھ دو، اپنے اوپر ایک پابندی لگاتے ہیں میں نے موبائل جو ہے وہ تالے میں بند کر دینا رمضان میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی تو ہو سکتی تھیں. ان سے آپ دروس بھی سن سکتے تھے، ان سے قرآن بھی آسانی سے سہولت سے پڑھ سکتے تھے، بہت سارے کام ہو سکتے تھے، فوری طور پہ مسائل کہیں پوچھے جا سکتے تھے. اپنے اوپر غیر فطرتی پابندیاں نہ لگائیں، محدود کر لیں، ضرورت کے وقت صرف استعمال کرنا بس. اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. دوستوں کے ساتھ بہت سارے افراد طے کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ہر ویکنڈ کے اوپر جانا ہے اور باہر کھانے کھانے ہوتے ہیں. چھوڑ دیجئے، وقت ضائع ہوگا. اور اگر یہ نہ کیا تو رمضان المبارک کے اندر بھی مل کے افطاریاں ہی کرتے رہیں گے، عبادات کی طرف توجہ نہیں ہوگی. کیونکہ جس وقت ایک گاڑی تیز چلتی رہتی ہے تو اس کو ابھی سے روکیں گے تو رکے گی، ورنہ وہ رکے گی نہیں، وہ آپ کو گھسیٹ کے آگے لے جائے گی. اس لیے رمضان آنے سے پہلے ابھی اپنی ساری مصروفیات کو درست کیجیے، کم سے کم کیجیے، کیونکہ یہ اسلام کے اچھے ہونے کی بھی علامت ہے. جو کام رمضان میں کرنے ہیں اور اگر ابھی آپ کو ممکن ہے تو وہ ابھی کر لیجیے. جیسے زکوٰۃ کا حساب یکم رمضان سے کرنا شروع کرتے ہیں، تقریباً 5-7 دن لگ جاتے ہیں. کس سے کون سے پیسے لینے ہیں، کون سے نہیں دے رہا، یہ مری ہو رہی ہے، یہ اس کو دیکھوں، میں اس کو کال کروں، اس سے کھاتا ملاؤں، پھر دیکھوں زکوٰۃ کتنی بنتی ہے. کتنے گھنٹے اس کام میں گزر جاتے ہیں. تو پہلے جس حد تک ممکن ہے کر لیں. باقی اگر آپ یکم رمضان کو زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں تو لا حرج، وہ 2-4 دن جو اضافی اس کے اوپر آپ کی ٹریڈنگ ہوئی ہوگی وہ ایڈ کر لیجئے گا. پہلے سٹاک تقریباً پتہ ہی ہوتا ہے، اس کو سب پہلے کریں. جس میں وقت زیادہ لگتا ہے رمضان میں اور عبادات میں کمی آئے گی وہ پہلے کر لیجئے. راشن ہے وہ آخری 2-3 دن پہلے، جو خشک راشن اللہ نے آپ کو اگر سہولت دی ہے، اگر ابھی ان ایام میں لے سکتے ہیں تو جلدی سے لے لیں. اور جو روز مرہ کی ڈیری آئٹم ہے وہ تو اسی دن لے سکتے ہیں، لیکن جو پہلے کر سکتے ہیں وہ پہلے کر لیجئے. مصروفیات کو کم کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آدمی کے بہترین اسلام کی علامت یہ ہے کہ وہ اضافی کاموں کا بوجھ اتار دیتا. دوسری نصیحت اس کے استقبال کے حوالے سے، ابھی سے طے کر لیں کہ سحر اور افطار میں انشاءاللہ سادگی کرنی ہے. جو ہم میں سے زندہ رہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خر کو دیکھیے. اور وہ رحمہ اللہ، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو بتاتی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے آگ نہیں جلتی تھی، چولہا نہیں جلتا تھا. اللہ اکبر. سوج آ جائے سحری کرتے ہوئے کہ ڈٹ کے سحری کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ایسی سحریاں نصیب ہوئی تھیں؟ وہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر گئے امت کے لیے، ہمیں بھی سب کچھ نصیب ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس وقت کیا عالم ہے وہی کم از کم تصور کر لیجیے.
ہمسایہ بھوکا رہ جائے تو اس ہمسائے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو بخار اور تھکاوٹ اس کو آ جاتی ہے۔ وہ کون سی بخار اور تھکاوٹ ہے جو ذہنی اعتبار سے ہمیں آئی غزہ کے مسلمانوں کی شہادت کے باوجود بھی؟ میچ دیکھے جا رہے ہیں پی ایس ایل، اسی انداز سے سارے ہوٹل بھرے ہوئے ہیں، اسی انداز سے ڈھول ڈھمکے بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ کون سا مسلمان ہے؟ ایک انگلی اگر دروازے میں آ جائے نا اور یہ پھول جاتی ہے، سارا جسم تنگ پڑ جاتا ہے، سر میں درد شروع ہو جاتی ہے اور بخار آ جاتا۔ کیا ہے جی؟ انگلی میں ریشہ پڑ گیا، اتنی سی انگلی ہے، پورا جسم ٹھیک تھا لیکن پورا جسم اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ فرمایا یہ مسلمان ہوتا ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا ایسا بھائی ہے کل جسد الواحد، ایک جسم کی مانند ہے۔ ان اشتکا شیئا منہ وجد علم ذلک فی سائر جسدہ، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم اس کو محسوس کرتا۔ یہ اسلام کا تھرمامیٹر ہے۔ چیک کر لیجئے کہ کسی مسلمان کے پیٹ میں کھانا نہ گیا ہو اور ہم بھر بھر سحری اور افطاری کے ڈنر کر رہے ہوں، افطار بوفے کر رہے ہوں، سحری کے بوفے کر رہے ہوں، اور ابھی سے پلاننگ کی جا رہی ہو، یہ ایک ادھر جا کے کریں گے، ایک ادھر جا کے کریں گے، فلاں ہوٹل میں بہت اچھی ملتی ہے، پچھلے سال اس نے صحیح کام نہیں کیا۔ گفتگو دیکھ لیں اپنے، یہ معاشرہ یہی کام کر رہا ہے نا۔ معاشرہ کرتا رہے، میں نے اور آپ نے انشاءاللہ عہد کرنا ہے کہ سادگی لے کے آنے ہیں۔ جو بنائیں روٹین سے روزانہ زیادہ تھوڑا سا بنائیں اور اس کو شاپر میں ڈالیں اور دیکھیں آئیے کتنے لوگوں نے آج سحری نہیں کی ہو، کتنے لوگوں کے آج افطاری نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ روزانہ سحری اور افطاری کروائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ مسئلہ ساتھ ہی سمجھ لیں کہ سحری اور افطاری کے لیے زکوٰۃ نہیں لگانی آپ لوگوں نے۔ بڑی بڑی تنظیمیں اور ادارے زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم اجتماعی سحری اور اجتماعی افطاری کروا رہے ہیں۔ زکوٰۃ اس کو لگتی ہے جو مستحق زکوٰۃ ہو۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8 مصارف ذکر ہوئے ہیں، کئی بندے اس میں آ کے ویسے ہی کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ اس کے مسائل کے لیے اگلا جمعہ میں نے خاص کیا، اس میں تفصیل سے ذکر کروں گا کہ جس بندے کو آپ دے رہے ہیں اس بندے کے وکیل کے طور پہ سامان لے کے دیتے ہیں آپ، ورنہ اس کو پیسے دینے ضروری ہیں۔ تو جب وکیل کے طور پہ سامان لے کر دے رہے ہیں تو آپ اس کو بریانی کھلا رہے ہیں، وہ اس کے پیسوں سے کھلا رہے ہیں، آپ کا کیا احسان ہے اس پہ؟ وہ نہیں کھانا چاہتا بریانی، آپ کیوں لے کے دے رہے ہیں؟ ایسا خشک راشن اس کو دے دیجئے کہ جو اس نے 1 2 3 مہینے لگا کے ختم کرنا ہی کرنا ہے، اس نے لینا ہی لینا ہے، وہ چیز اس کو لے کے دیں بس۔ میرا دسترخوان بڑا ہو جائے، میرا ادارہ بڑا ہو جائے، میری تنظیم بڑی ہو جائے، جناب ہمارے پاس تو 5000 بندہ روزانہ سحری افطاری کرتا ہے، اتنے 100 دیگیں پکاتے ہیں ہم، کہاں سے نکال کے لے کے آتے ہو؟ زکوٰۃ کے پیسے؟ میں نہیں کہتا کہ کھاتے، کسی پہ الزام نہیں لگانا کبھی زندگی میں، لیکن مستحق اصل کے پاس نہیں پہنچتا اور اصل آپ بطور وکیل لے کے دے رہے ہیں۔ لہٰذا ان افراد کو پیسے دے دیجئے، ہو سکتا ہے جو آپ نے پیسے وہاں پر دینے ہیں وہ 5 بندوں کو دیں گے، 5 بندے روزانہ پتہ نہیں اس میں سے کیا کیا چیزیں لے لیں گے، اس کی ضرورت ہے، پیسے اس کے ہیں، آپ کے تو ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کے ہوتے تو اپنی جیب میں رکھتے، آپ پہ تو لازم ہے، آپ نے تو ادا کرنے ہیں زکوٰۃ، تو جو ادا کرنی ہے وہ دوسرے کی ہے، جو دوسرے کی ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو خرچ کرنے دیجیے۔ سحری افطاری کے اندر سادگی کے ساتھ ساتھ اہتمام بھی شامل ہو۔ ساری رات بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، صبح سحری کریں گے، یہ شریعت نے اجازت نہیں دی ہوئی۔ تسحروا فإن في السحور برکہ، سحری کرو، اور سحری کا وقت کون سا ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں آتا ہے، 187۔ جس وقت کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، خیط الابیض من الخیط الاسود، یہ جو کالا دھاگا سفید دھاگا کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، صبح کاذب اور صبح صادق کے درمیان کا وقت تقریباً 45 سے 50 منٹ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ تو اذان فجر سے 45-50 منٹ پہلے سحری کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ 1:30 2 بجے 2:30 بجے کھانا کھا کے سو جائے گا،
تو اس کی سحری نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیے، سحر سے ہے یہ، اور یہ اذان فجر سے کچھ دیر پہلے ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ تو وہ برکت کا وقت کون سا ہے؟ 12-1 بجے نہیں ہے، تراویح پڑھ کے آئے، باتیں کرتے رہے، گپے لگاتے رہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہے، پھر گھر گئے اور کھانا شانا کھایا، اور پھر بیگم اٹھا رہی ہے نماز پڑھو، اس کو کہہ رہے ہیں بس پانی کا ایک گلاس رکھ دو، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے پانی پی لیا، صبح اٹھ کے 10 بجے فجر کی نماز ادا ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں کرنا انشاءاللہ، سحری کرنی ہے، اور اس طرح ڈٹ کے نہیں کرنی کہ نہ نماز پڑھی جا رہی ہو اور حدیث سے مسئلہ نکال رہا ہوں۔ یہ حدیث سے مسئلہ یوں نہیں نکلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی ترغیب دی ہے، یہ نہیں کہا کہ اتنی سحری کھا لو سارا دن ہی کچھ کام نہ ہو سکے۔ اور افطاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تر کھجور استعمال کیا کرتے تھے، پسند فرماتے تھے۔ اگر میسر ہوتی تو تر کھجور، اگر نہیں تو چھہارا، اگر نہیں تو پھر پانی سے کھجور، پانی کو کھول لیا کرتے۔ ایک جگہ پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ پہلے 10 روزے کھجور سے، دوسرے 10 روزے پانی سے، تیسرے 10 روزے نمک سے روزہ افطار کریں۔ یہ سنت ہے؟ کوئی سنت نہیں ہے۔ یہ سنت آپ کو بتا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، ہمیشہ ہی آپ کے پاس تر کھجور و حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد تیسری گزارش، التماس رمضان کی تیاری کے حوالے سے، مسائل رمضان، روزہ کے مسائل، نفل نوافل کے مسائل، تلاوت، سجدہ تلاوت کب ہونا ہے، کب، یہ سب چیزیں چونکہ ہم اہتمام کرتے ہیں، پھر ان دنوں پوچھ رہے ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ مسائل کا پوچھنا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر علم نہیں ہے تو پوچھ لو۔ لیکن اگر بہتر ہو کہ ہم اس کو پہلے سے بہت سارے مسائل کو حل کر لیں، تازہ کر لیں، تو مسائل رمضان جو آپ کے ذہن میں آئیں، بیٹھیں، سوچیں، 2 3 4 دن سوچیں، گھر والوں سے بات کریں گے، یہ مسائل پیش آ سکتے ہیں، ان کو ایک کاغذ پہ لکھیے، اب ہمیں بھیج دیجیے، اگلا جمعہ میں نے پہلے بھی عرض کیا اسی کام کے لیے خاص ہے آپ کے، صرف مسائل رمضان اور زکوٰۃ کے مسائل کے لیے۔ تو جن افراد کے اوپر زکوٰۃ ہے، ادا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اتنا مال عطا فرما دے۔ تو رمضان کے روزے تو سب نے رکھنے ہیں، تو وہ 2 مسائل اپنے پہلے سے تیار کر لیں۔ تو لہٰذا تیسری اور چوتھی نصیحت یہ ہے کہ رمضان کے مسائل کے حوالے سے جو چیزیں پہلے سے ذہن میں ہیں کہ یہ پوچھ لینی چاہیے، مسائل کو تازہ کر لینا چاہیے، اور اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل وہ سارے کے سارے جس حد تک ہو سکے کر لیجیے۔ اور میری التماس یہ ہے کہ سورۃ توبہ، جس کو سورۃ برات بھی کہتے ہیں، 10واں پارہ ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 یاد کر لیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 مصارف ذکر کیے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے کہ ان 8 کو ہی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو اس کو ایک دفعہ اچھی طرح پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اگلے خطبے میں اس کو تھوڑا سا تفصیل سے ذکر کر دیں گے، اور یہ بھی ذکر کر دیں گے کہ آپ کے سٹاک میں سے کس حصے پہ زکوٰۃ ہے، کس حصے پہ نہیں ہے، اغرائی کس پہ ہوتی ہے، کس پہ نہیں ہوتی، یہ سارے انشاءاللہ مسائل ذکر کریں گے۔ جو آپ چاہتے ہیں کہ ذکر کر دیے جائیں وہ آپ مجھے سوال لکھ کے بھیج دیجئے 2-3 دن کے اندر، وہ میرے سامنے ہوگا، اس کو ترتیب لگا دوں گا، اور جو اس میں سے اہم ہوں گے وہ بھی ساتھ ہی بیان کر دیں گے انشاءاللہ۔ 5ویں چیز، بے مقصد اور بے جا سوالات سے اجتناب۔ فضول بحث شروع ہو جاتی ہے ایسے ہی، ہر سال آپ کو پتہ ہے 8 تراویح 20 تراویح کے مسئلے پہ جوں سر کھپائی شروع کرتے ہیں، وقت سارا ضائع ہو جاتا۔ آپ نے کتنی تحقیق کر لی ہے، جس تحقیق پہ آپ مطمئن ہو گئے ہیں، اگر کسی اور نے حدیث بیان کی ہے تو نئی حدیث لگتی ہے، آپ اس کو پوچھئے، اس کے اوپر عمل کر لیجئے، بس بات ختم۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر لمبی لمبی بحثیں اور عجیب عجیب سوالات۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں، وہ کہنے لگے یہ بتائیے آپ کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ میں نے کہا آپ نے اس کا کیا کرنا؟ اگر تو کوئی کام ہے، کوئی ضرورت ہے تو پھر آپ پوچھ لیجئے، سوال پوچھ لیجئے، کوئی حرج والی بات نہیں۔
میں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو آسمانوں پہ فرشتے موجود تھے نا جب معراج کی رات پہ، کہا وہ کوئی 4 انگلی جگہ اتنی باقی نہیں تھی کہ جس کے اوپر میں نے فرشتہ نہ دیکھا ہو جو سجدہ نہ کر رہا ہو۔ اب کون اس کو گنے گا؟ ضرورت نہیں ہے نا ان چیزوں کی، ہم نے ان چیزوں کو ایسے ہی شامل کر لیا اپنی زندگی میں، بیجا سوالات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَإِخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، پہلی امتیں کثرت سے سوال کرنے، بے مقصد سوال کرنے کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں، اور انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے۔ ہم میں سے کوئی نبی سے اختلاف نہیں الحمدللہ کرتا، لیکن بیجا سوالات بڑے ہوتے ہیں، صرف ضرورت کا سوال تاکہ آپ کا وقت بچے، آپ اذکار میں وقت لگا رہے ہیں، اسی کے اندر آپ کا وقت گزرے۔ بنی اسرائیل میں وہ جو قتل ہو گیا تھا مشہور و معروف ہے، جس کے نام کے اوپر سورۃ البقرہ ہے، تو اس بندے نے قتل کر دیا، وویلا مچا دیا، اپنے دوستوں کے ساتھ قتل کیا۔ اس نے کہا کہ میرا چاچا کس نے مارا ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا جی یہ کوئی نیک لوگوں کی بستی کے قریب میرے چاچے کی لاش ملی ہے، انہوں نے ہی مارا ہوگا۔ وہ کہے جی ہم نے کہاں سے مارنا تھا؟ تو آپ اپنے اللہ سے پوچھ کے بتائیے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہیں کہ اللہ حکم دے رہا ہے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تعالیٰ بلا شبہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کر لو۔ اب کوئی گائے پکڑتے ذبح کرنے کے بعد کہتے ہیں یا اللہ اب کیا کرنا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پوچھے اب کیا کرنا ہے، بس اطاعت کرتے ہیں نا۔ وہ کہنے لگے نہیں ہمیں سمجھ نہیں لگی وہ کیا ہے، آپ ہمارے سے مذاق کرتے ہیں، تتخذونا ہزوا، مذاق کر رہے ہیں آپ۔ ہم نے کہا قاتل پتہ کریں، آپ کہتے ہیں گائے ذبح کریں، پہلا نہیں مل رہا آپ اگلے کو ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ میرے سے مسئلہ پوچھا ہے، میں مسئلہ بتانے کی بجائے مذاق کرنا شروع کر دو تم سے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم کہنا اچھا جی پھر آپ اس طرح کریں، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، کبھی 1 سوال، کبھی 2 سوال، کبھی 3 سوال، سوال در سوال در سوال کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو ان کو کبھی گائے ملنی نہیں تھی۔ سوال در سوال کرتے چلے جا رہے ہیں، تو اتنے سوال کیجئے کہ جتنے سوال آپ کی میری ضرورت کے مطابق ہوں۔ اپنے وقت کو قیمتی سمجھیے، دوسرے کے وقت کو بھی قیمتی سمجھیے۔ چھٹی چیز عبادات کا ہدف طے کریں اپنے لیے۔ آج جائیں یہاں سے، کاپی پینسل نکال لیں، اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیں میں نے اس رمضان میں روزانہ اتنا قرآن پڑھنا ہے۔ آپ نے لکھنا ہے انشاءاللہ اتنا روز کا قرآن لکھنا ہے آپ نے۔ بہت آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، 10 منٹ لگتے ہیں ایک عام آدمی کو بھی 1 ربع قرآن کا پڑھنے میں۔ تو آپ اس طرح کریں، ایک فجر کی نماز کے بعد کر لیں، ایک کو 10-11 بجے جب دکان پہ آئیں اس وقت پڑھ لیں، ایک ظہر کی نماز سے پہلے یا بعد کر لیں، عصر کی نماز کے بعد اذکار کر لیں، کیونکہ اس وقت دکانیں بند ہونے کا ٹائم ہوگا اور گاہک زیادہ ہوگا، مشکل ہوگی۔ چلو اس وقت 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیجئے، کیونکہ یہ ثلث القرآن ہے۔ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیے گا، طے کر لیں، لکھ لیجئے، اور اس لکھے کو جیب میں ڈال لیں، فرنٹ جیب کے اندر رکھیں، 2-3 پرچیاں رکھیں، ایک گم جائے دوسری آپ کے پاس ہو، تصویر کھینچ لیں وہاں پہ اور لکھ لیں میں نے 1 ربع روزانہ۔ تو تقریباً 1.25 پارہ تو آپ نمازوں میں ادا کر سکتے ہیں، یعنی نمازوں سے پہلے بعد میں جس وقت موقع ملا تھوڑا بہت اور پڑھ لیں، 1-2 قرآن مکمل ہو جائیں گے۔ دوسرا میری التماس ہے کہ اپنے لیے اس میں لکھ لیجئے کہ آپ نے صبح شام کے اذکار لازمی کرنے، چھوٹے چھوٹے کارڈ مل جاتے ہیں، عام مل جاتے ہیں، پرچیز کیجئے اور اپنے دوستوں کو تحفہ دے دیجئے، اور جس کے پاس پہلے سے موجود ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے وصول کرے، اس کو رد نہ کرے، وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کسی اور کو دے دیجئے گا۔ ہو سکتا ہے میرے پاس 2 پہلے سے کارڈ ہیں، مجھے چاہیے میں کسی اور کو دے دوں، ایک اور بھائی نے دے دیا میں کسی اور تک پہنچاؤں، اس کا ثواب ادھر آ جائے، وہ آگے چلا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس کمی نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بڑی خوبصورت حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ یبن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک، اے آدم کی اولاد میرے لیے، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا،
میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا، تیرے فقر کو، تیری غربت کو ختم کر کے رکھ دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ فرمایا کہ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تیرے ہاتھ کو اتنا مصروف کر دوں گا کہ وہ مصروف ہی مصروف رہے گا، ہر کام سے بس تو کام میں لگا رہے گا، اور تیری فقر، تیری غربت میں ختم ہی نہیں ہونے دوں گا۔ اس لیے لکھے میں نے اتنا قرآن پڑھنا ہے، اور یہ میں نے اذکار کرنے۔ 2-3 اذکار میں بتا دیتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پانی کی بات سنیے جناب، اٹھائیے سب باہر، پانی کا کوئی مسئلہ اس کو حل کریں۔ ایک ذکر میں بتاتا ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ یہ پڑھ لے، سمندر کی جھاگ برابر اللہ گناہ اس کے معاف فرما دیتا۔ کتنا آسان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ 1، سبحان اللہ و بحمدہ 2، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ایک سانس میں آرام سے پڑھ کے 5 دفعہ ہو جاتا۔ 20 سانسیں لگیں گی، زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 20 سانسوں میں زندگی کے گناہ، سودا بڑا سستا۔ لکھ لیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ لازمی پڑھنا ہے، فجر کے بعد بھی اور مغرب کے بعد بھی لکھنا ہے آپ نے انشاءاللہ جا کر۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ استعین بیدک، اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لیا کر۔ تو کیا مدد ہے یہ؟ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، لکھیں، جیب میں ڈالیں، اپنی پرچی رکھیں، یہ کام کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں ایک فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بہت آسان ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس یہ 4 کلمات ایک جملہ بول دیتے ہیں۔ فرمایا یہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ پسند ہے کہ جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے، سورج ساری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے، اس کا مطلب ساری دنیا سے زیادہ پسند ہے۔ اب ایک بندے کو یہ کہا جائے کہ جناب آپ کو یہاں پہ ریل بازار میں اتنے کروڑ کی دکان ہے، وہ تحفہ دے دیتے ہیں، تو اس نے کہنا یہ تو بڑی قیمتی بات ہے، تو یہ تو اتنی سی دکان ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پوری دنیا جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے، اس سب سے زیادہ مجھے محبوب صرف یہ ایک دفعہ کہنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ طے کر لے کہ یہ پڑھنا ہے انشاءاللہ، اذکار کرنے۔ اور آڈیو میں ایک دفعہ قرآن مجید پورا سننا ہے۔ اس یکم رمضان سے ہم شروع کر رہے ہیں، پچھلے سال شروع ہوا تھا، وہ الحمدللہ اس رمضان میں مکمل ہو رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی پورا سال اور انہوں نے اس کو مکمل کیا۔ لیکن مجھے افسوس اس بات پہ ہے، وہ کل 17-18 لوگ تھے، 900 بندہ ہے یہاں پہ صرف جو جمعہ ادا کر رہا ہوگا، 800-900 ہزار کے قریب۔ یہ سیڑھیوں کے اوپر بھی کھڑے ہو کے جمعہ ادا کر لیتے ہیں، یا وضو خانے کے اندر بھی کھڑے ہو کے جمعہ ادا کر لیتے ہیں۔ کئی بندے یہاں پر آئے کہ میں جمعے میں 12 بجے آیا ہوں اور پھر اس کے بعد مجھے جانا پڑا ہے، مجھے جگہ نہیں ملی، پیچھے سے آنے والوں تک، اور یہ ایک نہیں کئی افراد ایسے۔ تو اتنے سارے افراد ہوں، پڑھنے والا قرآن کا ترجمہ کوئی نہیں، اور آسان ترین یہ ہوتا ہے کہ انسان جائے اور جا کے کسی جگہ بیٹھ کے پڑھ لے۔ تو کئی سال سوچتے رہے، لوگوں کو کہتے رہے، لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ وہ وقت جو ہے وہ میرے اس مصروفیت کا ہے۔ اچھا، وہ مصروفیت کے لیے وقت کو ہم نے ختم کر دیا، ہم نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، گھر بیٹھے جہاں بھی ہیں وہ کان کو لگائے، سکون سے ایئر بڈ تو سنتے رہیں۔ اب ہم نے اس سے بھی آسان کر دیا ہے، انشاءاللہ آدھے گھنٹے سے 35 منٹ 32 منٹ کا ایک روزانہ کا لیکچر روزانہ یکم رمضان سے بھیج دیا جائے گا۔ واٹس ایپ جو مسجد کا گروپ ہے اس کے اندر، اس میں ایڈ ہو جائیے اور وہ روزانہ سنیں انشاءاللہ، تاکہ 1 سال گزرے، قرآن ایک دفعہ کم از کم اللہ کا پیغام پڑھو۔ تو یہ طے کر لیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور اپنے لیے جو طے کرنا اس میں آخری بات یہ ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں سستی نہیں کرنی۔ رمضان میں گاہک آیا ہے یا نیند آئی ہے، دونوں کو چھوڑ دیجیے اور حاضر ہو، مسجد جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا من صلی العشاء فی جماعت، جو جماعت سے عشاء کی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے آدھی رات عبادت کا اجر ہے، اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اس کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اس کو پھر پوری رات عبادت کا اجر دیا جاتا۔
قلت کلام، تھوڑی گفتگو. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. فرمایا جو اللہ و آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے اچھی بات کرے یا خاموش رہے. فرمایا مسجد میں ٹھہرنے کی عادت بنائیے. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے. فرمایا جو شخص مسجد میں اس ارادے سے گیا کہ وہاں پر وہ دین سیکھے گا، سکھائے گا، فرمایا اس کے لیے ایک مکمل حج کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. طے کر لیں کہ انشاءاللہ زیادہ وقت مسجد کے اندر گزاریں گے. ضروری نہیں ہے کہ اعتکاف بیٹھنا. وہ ایک دوست تھے، وہ ملازمت کرتے تھے، ان کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ اعتکاف بیٹھتے ہیں، اور دعا کیا کرتے تھے یا اللہ مجھے میرا کام عطا فرما تاکہ میں یہاں سے اب جا نہیں سکتا، مصروف. ان کی بھی مجبوری ہے، میرا بھی دل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اچھا کام عطا کیا، بڑی سہولت دے دی، بڑی اچھی پوسٹ کے اوپر پہنچ گئے، لیکن اب اعتکاف کا وقت نہیں ہے ان کے پاس. اس لیے کہیں، دعا کریں یا اللہ میرا دل مسجد میں لگا دے. فرمایا جو مسجد میں اس ارادے سے جاتا ہے، جو سیکھے سکھائے گا، اس کے لیے پورے ایک مکمل حج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کامل مکمل حج کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا. 9ویں چیز، روزانہ دعا کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کرے. جو زبان پہ کلمہ آپ مستقل ہوتے ہیں، جب اگر آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں شروع کر دیتے ہیں مستقل طور پہ، تو وہ جو مستقل باتیں کرنے والا شخص ہوتا ہے نا، اس کو باتیں کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، اس کے لیے باتیں کرنا مشقت نہیں ہوتا، اور وہ باتیں ہی موت کے وقت بھی اس کی زبان پہ جاری ہوتی ہیں. امام ابو زرع راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے امام گزرے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم اثر تھے، اور اتنے بڑے امام تھے. کہتے ہیں جس وقت موت کا وقت قریب آیا نا، اب یہ وقت اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس لمحے جب آپ اس کو تلقین کرتے ہیں نا لا الہ الا اللہ کو، اور وہ شدت کے اندر کوئی ایسا لفظ نکال دے تو وہی کفر نہ بن جائے اس کے لیے. اب لوگ پریشان ہیں اس بات سے کہ ہم نے اگر ان کو تلقین کی اور ان کی زبان سے کچھ ایسا نہ نکل جائے، کیونکہ شدت ہوتی ہے موت کی. وَإِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں. ایک تو وہ سختی ہوتی ہے جو موت کی ہوتی ہے، ایک وہ سختی ہوتی ہے جو گناہوں کی ہوتی ہے. ان کو گناہوں کی سختی نہیں ہے، لیکن موت کی ہر ایک کے لیے سختی ہوتی ہے. اور کافر کے لیے گناہوں کی سختی بھی ہے، موت کی سختی بھی ہے. تو ان کے لیے موت کی سختی تو تھی. تو اب وہ سوچ میں پڑ گئے ہیں. ان کے شاگرد ایسے پاس بیٹھ گئے، کہنے لگے ان کو کیسے کہیں لا الہ الا اللہ پڑھے. میں نے کہا کہ یہ ساری زندگی حدیث پڑھتے رہے ہیں، وہی حدیث پڑھ دیتے ہیں جس کے آخر میں آتا ہے من آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو یہی حدیث کی سند انہوں نے شروع کر دی، اور یہ موت کے آخری لمحات میں ہے، بس دماغ میں وہ سند کی آواز پڑی. حدیث کی سند ہے حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آخر کلامی. جب یہاں پہ پہنچے لا الہ تو وہ خاموش ہو گئے، اور آگے سے وہ محدث شروع ہو گئے، وہ اپنی آخری سانسوں میں کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ. بس یہاں تک انہوں نے پڑھا اور وہ موت آ گئی. ساری زندگی کسی کام کے لیے وغیرہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب نماز پڑھ لیتے کہتے میں جا رہا ہوں. کہتے کدھر جا رہے ہیں؟ کہتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے جا رہا ہوں، ان کی مجلس میں جا رہا ہوں. وہ آپ سے تو 150 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے. کہا میں جاؤں گا، حدیث کھولوں گا، حدیث پڑھوں گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے. تو جو اس کام میں وقت لگائیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنے میں، جب فارغ وقت نکالیں باتیں شروع کر دیں. وہ آپ کا محبوب ہے، آپ محب ہیں. ہم محبت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے، بس باتیں آنکھیں بند کی یا اللہ میرے سے یہ اپنی باتیں شروع کر، اپنی سنائیں. اس سے پہلے کہ قیامت کے دن وہاں سے سننی پڑے، آج اپنی سنائیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ آسان فرما دے گا. آخری بات یہ ہے 10ویں، اپنے گھر والوں کے لیے خاص وقت کیجیے. دوست احباب کے لیے ساری زندگی پڑی ہوئی ہے، رمضان میں اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے اہتمام کیجیے. ان کو صرف یہی نہیں جا کے کہنا تم نے درس کتنا سنا ہے، تم نے کیا پڑھا ہے، نمازیں کتنی پڑھی ہے. اپنا وقت ان کو دیں. آپ کے کردار کی مہک ان کے اندر آنی چاہیے. بیٹا حافظ بنا کہتے ہیں بھئی آپ تو نمازیں پڑھو، آپ تو یہ کرو. نہیں، اس کو وقت دیجئے. اپنا وقت جب آپ نماز کے لیے اٹھ کے جائیں گے گھر والے پیچھے پڑیں گے. جب آپ بیٹھے بیٹھے قرآن کھول لیں گے تو وہ سنیں گے. جب آپ وہ گھر کے اندر وہ قرآن مجید جو ہے وہ لگائیں گے جو ہم نے ابھی طے کیا کہ انشاءاللہ اس کو سننا ہے،
تو وہ خود بخود ہی سننا شروع کر دیں گے، عادت بن جائے گی۔ اور ایک دفعہ یاد رکھیے، آخری بات کر رہا ہوں، عورتوں کو دین کی عادت بڑھ جائے نا، وہ آپ کو بے دین نہیں ہونے دیتے، جیسے وہ بے دین ہو جائے تو آپ کو دیندار نہیں رہنے دیتے۔ اس لیے اگر وہ دیندار ہو گئیں آپ کی اس کوشش کی وجہ سے، پھر یقین مانے وہ آپ کا ایک الگ محافظ تیار ہو جائے گا، وہ آپ کو بے دین نہیں انشاءاللہ ہونے دیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کما حقہ تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔